सुरुंगी रास्ते से छुपाते हुए कुस्तुनतुनिया की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ औक्तम बे, बेयंदर, बातूर और बेंजी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। बेयंदर कहता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उस्मान साहब फौज को कराजक की तरफ क्यों भेज रहे हैं। औक्तम बे कहते हैं, लगता है तुमने अपना दिमाग ठीक से नहीं चलाया। उस्मान साहब ने यह भी कहा था कि मरामर के लिए वो बेहतरीन रास्ता है। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वो कराजक की तरफ अपनी फौजें क्यों भेजना चाहते हैं। बेयंदर बे कहते हैं, तो तुम फौजों के साथ क्यों नहीं जा रहे? उस्मान साहब ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई है, लेकिन तुम बातूर को भेज रहे हो। औक्तन बे कहता है कि मैं खुद भी जा सकता हूं, लेकिन मेरे जहन में कुछ और चल रहा है। फिर वो बातूर से मुखातिब होकर कहता है कि फौजों को बाहिफाजत काराजाक लेकर जाना है, और ये बात अपने जहन में रखना कि काराजाक हमारा इलाका है। और इसकी दूसरी तरफ को नूर अल्प उस्मान साहब और उनके साथियों को एक ऐसे मकाम पर ले जाता है जहां उसके पास एक नक्शा मौजूद होता है। वो नक्शा इस बात की निशानदही कर रहा होता है कि कुस्तुनतुनिया में कौन सी जगह कहां पर है। उस्मान साहब उस नक्शे की मदद से पूरा मंसूबा तैयार कर रहे होते हैं और अपने साथियों को बता रहे होते हैं कि किस साथी ने कहां पर मौजूद होना है और किस तरीके से हम शहनशाह रोम की जान बचा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, दरअसल ये मंसूबा जारी है कि किसी भी तरीके से शहनशाह रोम का कत्ल कर दिया जाए तो शहनशाह रोम ने जितने भी उस्मान के साथ मुआहदे किए हुए हैं वो खुद ब खुद टूट जाएंगे, और जो भी शख्स इक़्तिदार में आएगा वो उस्मान से जंग करेगा। क्योंकि पहले कैंटाक्यूजीनस भी यही चाहता है कि या तो शहनशाह उस्मान से जंग करे, या फिर दूसरी तरफ कैंटाक्यूजीनस और बाकी तमाम तर दुश्मन यही चाहते होंगे कि शहनशाह को कत्ल करने के बाद ऐसे शख्स को लाया जाए जो उस्मान से जंग करे। दूसरी तरफ कैंटाक्यूजीनस को दिखाया जाता है जो कार्डिनल के पास मौजूद होता है और उससे पूछता है, क्या पोप मेरा साथ देगा? कार्डिनल उसे जवाब देता है कि क्यों नहीं। जो कोई भी अजीम रोम की बका और उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हुआ, पोप उसका साथ जरूर देगा। इसके बाद कैंटाक्यूजीनस अपना पूरा मंसूबा बताते हुए कहता है कि कल शहनशाह को कत्ल कर दिया जाएगा और उसके कत्ल के बाद रोम दोबारा जिंदा होगा। रोम दोबारा अपना वही मकाम हासिल करेगा जो कि पहले हुआ करता था। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान कमांडर सेंटोर्स वहां पर आ जाता है। जी हाँ नाजरीन, ये वही कमांडर है जिसको उस्मान साहब और उनके साथी कत्ल करने के लिए आए हैं। कमांडर सेंटोर्स कहता है कि आप दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कार्डिनल कैंटाक्यूजीनस से कहता है कि अगर तुम अपने मंसूबे में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें शहनशाह बना देंगे, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन हम तुम्हारा साथ देंगे। कैंटाक्यूजीनस कहता है कि मेरा मंसूबा यही है कि उस्मान से जंग की जाए और वो सरजमीन जो उस्मान ने हमसे छीन ली है उसको दोबारा हासिल कर लिया जाए। उसके बाद बाला खातून के कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां अलाउद्दीन गमज़दा बैठा होता है। बाला खातून अलाउद्दीन के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। अलाउद्दीन जवाब देता है कि मैं अपने भाई की तरह ताकतवर नहीं हूं, शायद मैं तलवार सही से नहीं उठा सकता, इसीलिए वालिद ने मुझे नहीं चुना। बाला खातून अलाउद्दीन को दिलासा देते हुए कहती हैं कि अपने हाथ की तरफ देखो, देखो इन उंगलियों को, ये तमाम तर उंगलियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ कामों के लिए बनी है, और तुम्हारा हाथ तलवार उठाने के लिए बना है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम तलवार नहीं उठा सकते? तुम ताकतवर इंसान हो, कमजोर नहीं। इतने में उरहान बे कमरे के बाहर खड़ा ये तमाम तर बातें सुन रहा होता है। अलाउद्दीन जवाब देता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी मर्तबा भी मशक हुई, मैं कभी भी उरहान बे को हरा नहीं सका। हमेशा उरहान बे ने मेरी तलवार गिरा दी, जिससे यह बात वाजिया जाहिर होती है कि शायद मैं तलवार उठाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। बाला खातून कहती है कि ऐसा हरगिज नहीं है, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तलवार बाजुओं से उठाई जाती है। तलवार जब भी उठाई जाती है दिल से उठाई जाती है, और तुम एक मजबूत दिल और हिम्मत रखते हो। अलाउद्दीन कहता है, अगर ये बात सच है तो उस्मान बे ने मुझे कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? बाला खातून कहती हैं कि अगर उस्मान बे ने तुम्हारे बड़े भाई को कोई जिम्मेदारी दी है तो क्या तुम उससे हसद करने लगे हो? उरहान बे अभी अलाउद्दीन का जवाब नहीं सुनता और वहां से पलट जाता है और कहता है कि यह खंजर मैं खास करके अलाउद्दीन के लिए लाया था ताकि उसकी दिलजोई हो सके, लेकिन यह जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा छोटा भाई मुझसे हसद करता है। ये कहकर उरहान वहां से चला जाता है
جبکہ علاؤدین اپنی والدہ کو جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی سے بالکل بھی حسد نہیں کرتا، مجھے تو بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اتنا قابل ہے، میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ میں کمی کیا ہے۔ کیا عثمان بے مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ بالا خاتون کہتی ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علاؤدین روتا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قسطنطنیہ کی گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آج ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ شہنشاہ کو قتل کر دیں، نہ کہ صرف یہ کہ وہ گلیڈیٹرز کا کھیل کھیلیں، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ میں ان کا کھیل پلٹنے کے لیے آیا ہوں۔ دوسری طرف یعنی شہر کے باورچی خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں الگن خاتون باقی خواتین کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی ہوتی ہیں۔ ایکتا مور بھی باورچی خانے میں موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا بلکہ الچیچک خاتون کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ الگن خاتون دور سے دیکھتی ہے کہ ایکتا مور کھانا نہیں کھا رہا تو وہ اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتی ہیں، کیا آج تمہیں کھانا اچھا نہیں لگا، یا کوئی اور وجہ ہے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں کہ کل تم ہار گئے اس لڑکی سے؟ ہمیں یہ بات سننے کو ملی تھی کہ تم گھڑ سواری میں الچیچک سے ہار گئے، لیکن مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا کہ ایکتا مور جیسا بہادر اور باصلاحیت انسان جو آج تک کسی سپاہی سے نہیں ہارا، وہ الچیچک خاتون سے کیسے ہار سکتا ہے، یعنی کہ ایک لڑکی سے؟ ایکتا مور ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے کہ وہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، میں بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ الچیچک خاتون پریشان ہو، ورنہ میں بڑی آسانی سے۔ ابھی ایکتا مور اپنا جملہ مکمل نہیں کرتا تو وہ خاتون بولنے لگتی ہے، کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس لڑکی سے پیار کر بیٹھے ہو اور اسی وجہ سے تم ہار گئے ہو؟ ایکتا مور کہتا ہے ابھی اس بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ بات ابھی معلوم نہیں کہ شاید الچیچک خاتون کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ وہ کہتی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تم الچیچک خاتون کو پسند کرتے ہو۔ ایکتا مور جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف اورہان بے کراچائسر قلعے جانے کے لیے تیار ہو گیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ قبیلے کی باقی خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، خاص کر کے ملہن، بالا اور عائشہ خاتون۔ ملہن خاتون اس کو دعائیں دے رہی ہوتی ہیں کہ میرے بیٹے جاؤ اور کراچائسر قلعے کی حفاظت کرو، اللہ پاک تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ علاؤدین بھی وہاں موجود یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اورہان کے ذہن میں وہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی یعنی کہ علاؤدین اس سے حسد کرتا ہے۔ وہ اپنے خنجر کو علاؤدین کو دینے کی بجائے اپنی بہن فاطمہ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری بہت اچھی بہن ہو، اس لیے میں تمہیں یہ خنجر تحفے میں دے رہا ہوں۔ اس سب کے بعد اورہان بے کراچائسر قلعے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے اس جنگی میدان کا منظر دکھایا جاتا ہے جو ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا، اور وہی تمام تر سینز دوبارہ دکھائے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ کھیل کھیلنا بہت پسند ہے جس میں عام انسان کا خون نکلا جائے، اور یہ پورا معاشرہ اس کا خون نکلتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آج یہ کھیل کسی اور انداز سے کھیلا جائے گا۔ اتنے میں چیر کو توس اپنے منصوبے کے مطابق اس جگہ سے نکل کر اپنے ان سپاہیوں کے پاس چلا جاتا ہے جو شہنشاہ کو مارنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آج ایندرونیکوس کی موت ہوگی، اور ہر اس شخص کی جو ایندرونیکوس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایندرونیکوس اس قابل نہیں کہ وہ اس عظیم روم پر حکمرانی کرے، وہ ایک بزدل انسان ہے۔ روم پر صرف وہی حکمرانی کرے گا جو کہ بہادر ہوگا۔ آج عظیم روم کی خاطر ہمیں رومیوں کا خون بہانا ہوگا، اور آج ہی سے روم کی ترقی کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ تقریر کرنے کے بعد وہ اپنے جنگجو سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس جنگی میدان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گلیڈیٹرز اور وہ قیدی غلام آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ غلاموں کی طرف سے عثمان صاحب کے بہترین سپاہی بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے کچھ ہی دیر بعد وہ گلیڈیٹرز جو بہترین ہتھیاروں سے ان غلاموں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود عثمان صاحب کے سپاہی جو غلاموں کے بھیس میں موجود ہوتے ہیں وہ ان گلیڈیٹرز پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، جب عثمان صاحب قسطنطنیہ پہنچے تھے تو رات کے وقت ایرک نے عثمان صاحب کو قسطنطنیہ آتے دیکھا تھا۔ وہی شخص اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور عثمان صاحب پہ نظر رکھے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاتون بھی موجود ہوتی ہے جس کا ڈرامہ میں نام فرگ ہے، اور یہ خونخوار جنگجو خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جاسوسہ ہے۔
اسی دوران وہاں پر سینتروس اپنے سپاہیوں کو لے کر آ جاتا ہے۔ کینٹاکیوزینس جو کہ یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اب اصلی کمانڈر آیا ہے اور آج سے شہنشاہ کے حق میں نعرے نہیں بلکہ میرے حق میں لگیں گے، کیونکہ اگلا شہنشاہ میں ہوں۔ دوسری طرف عثمان صاحب کے سپاہی جو کہ قیدیوں کے بھیس میں موجود ہوتے ہیں وہ تقریباً تمام تر گلیڈیٹرز کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سینتروس کی طرف سے لائے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تیر کمان نکال کر ایندرونیکوس پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ عثمان صاحب اس کے حملے کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور سپاہی ایندرونیکوس پہ حملہ کرنے لگتا ہے۔ ترگت صاحب اس کا حملہ بھی ناکام بنا دیتے ہیں۔ جو تیر ایندرونیکوس کو لگنا تھا وہ کسی اور کو جا لگتا ہے، لیکن اس وجہ سے ایندرونیکوس کی جان بچ جاتی ہے اور وہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ ایندرونیکوس کے ساتھ کھڑے اس کے وفادار سپاہی ڈھالیں لے کے ایندرونیکوس کو بچا لیتے ہیں۔ میدان میں موجود کمانڈر ایندرونیکوس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ ایندرونیکوس تم ایک بزدل انسان ہو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم رومیوں پر حکمرانی کرو۔ یہ تخت جس پر تم بیٹھے ہو تمہاری جگہ کسی بہادر انسان کو بیٹھا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے ساتھی ان سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو کمانڈر کے ساتھ ایندرونیکوس کو مارنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک کافر کو جہنم واصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اور بران میدان میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ وہاں پر کچھ گروہ بن چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایندروس کے وفادار، کچھ باغی، اور عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سمیت اس میدان میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی ایک کے بعد ایک باغی کافر کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک بہترین جنگ کا منظر دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیر کتائی اپنے سپاہیوں سمیت تیر سے وار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ باغی کافر ایندرونیکوس کو قتل کرنے کے لیے تقریباً اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب تیزی سے دوڑتے ہوئے